جی میرا نام محمد زین العابدین ہے اور CSS 2019 کے بیچ سے ہی میں پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں ایلوکیٹ ہوا ہوں، اور یہ میری لاسٹ اٹیمپٹ تھی. اس سے پہلے میں 2 اٹیمپٹس دے چکا تھا اور اس میں کافی برا رزلٹ میرا رہا، جس نے کافی آنکھیں بھی کھولیں. لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں جب اپنی سیکنڈ اٹیمپٹ کے بعد ایک بار سر کو ملا تو سر کو تو شاید یاد نہیں ہوگا، لیکن سر نے جب مجھے دیکھا اور اسٹل انہوں نے مجھے دیکھا کہ ابھی بھی یہ تیاری میں لگا ہوا ہے، ہمت نہیں ہاری، تو انہوں نے میرے کندھے پہ ایک بار نہ تھپکی دی تھی مجھے. اور میں نے انہیں مجھے جاتے یاد ٹائم یہ بولا تھا، ہاں میں نے آپ کو جاتے ٹائم یہ بولا تھا کہ سر آپ نے مجھ سے نا تیسری اٹیمپٹ دلوا لیا آج، تو مطلب میں نے اس ذہن بنا لیا کہ میں دوں گا. اور بس وہ مجھے اس طرح چیز لگتی ہے اپنے بارے میں کہ شاید جو میں کنسسٹنٹ رہا ہوں، اور ایک پرسنالٹی میں ویسے بھی کافی چیزیں، کافی ٹریٹس بدلتے رہتے ہیں ٹائم کے ساتھ. جب آپ فیلئر کو لگاتار دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے اندر پھر آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ اپنے اندر چیزیں بدلنی ہی بدلنی ہے، ادروائز آپ فیلئر کے ساتھ آپ کو زندگی جینی پڑے گی. تو وہ صرف سکلز کے اعتبار سے نہیں، صرف CSS کے حوالے سے نہیں، ایک عام انسان کے طور پہ بھی میں نے کافی اپنے اوپر کام کیا. اور میرے خیال میں وہی چیزیں شاید خدا کو بھی پسند آئیں. اساتذہ کی عزت جو میں کرنا سٹارٹ ہوا پہلے سے کہیں زیادہ، تو میرے نزدیک وہ چیزیں بھی شاید اللہ کو نظر آتی ہیں. سکلز تو ہیں ہی ہیں، اس پہ کافی کام کیا. ایسے اور پریسی وہ میرا اتنا کوئی اسٹرانگ ایریا اس طرح سے نہیں مجھے لگتا تھا کہ مجھے فیل یہ ہوتا تھا کہ شاید میرے پاس خاص رہنمائی نہیں ہے، کیونکہ میں سر سے جتنا فائدہ لے سکتا تھا میں اپنی جاب کی وجہ سے وہ فائدہ اتنا لے نہیں سکا. سر ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں کلاسز میں اس طرح سے ریگولر نہیں آ سکتا تھا، پورا ٹائم نہیں دے سکتا تھا، ریگولرلی ٹیسٹ نہیں دے سکتا تھا. لیکن پھر بھی میں ان کے ساتھ کسی طرح اپنے آپ کو کنیکٹ کیے رکھا میں نے. اور ایک موٹیویشن کا بہت بڑا فیکٹر سر رہے ہیں، گائیڈنس کا بہت بڑا فیکٹر سر رہے ہیں، جس کے لیے میں شکر گزار بھی ہوں. میں ساری زندگی شکر گزار رہوں گا، کیونکہ جو چیزیں انہوں نے سکھائی ہیں وہ میں آگے بہت سارے لوگوں کو سکھانے جا رہا ہوں اور سکھا بھی رہا ہوں. لوگوں سے بات کرتے ہیں، انہیں ہم بھی انسپائر کرتے ہیں. تو سر نے جو ایک سفر سٹارٹ کیا ہے وہ ہمارے تھرو آگے بھی پھیلتا جا رہا ہے. تو سر ہم تینوں کی طرف سے میں تو یہ موقع جانتے ہوئے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا ایک اور بھی بات جتنے بھی اسپائرنٹس سن رہے ہیں وہ بتا دوں کہ تینوں میرے بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. اگر کوئی ان کے پاس انرول ہونا چاہتا ہے اور آن لائن کلاسز میں ان سے گائیڈنس لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. زین تو آج کل اکیڈمی بھی آ رہے ہیں، اور اکیڈمی میں نے ان کو مینٹور بنایا ایسے رائٹنگ اور پریسی کا، اور یہاں پر وہ ایسے کی بھی کلاس دی ہے، پھر کرمنالوجی بھی کلاس دی ہے. میں نے آمنہ کو بھی ریکویسٹ کی تھی، آمنہ نے کہا میں ضرور آیا کروں گی. سدرا تو ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں اس وقت. سدرا ماشاءاللہ اسلام آباد میں ہے، اس وقت بھی پوسٹڈ ہیں. تو سدرا سے جتنا ہم پہلے فائدہ لے سکتے تھے اب نہیں لے سکتے کیونکہ اسلام آباد کا فاصلہ بہت دور ہے. لیکن سدرا آن لائن سر آپ کو اسلام آباد میں کیمپس اوپن کرنا پڑے گا اکیڈمی کا سدرا کو، اگر آپ نے انگیج کرنا تو. یہ تو سدرا کھولیں گی اور پھر مجھے بتائیں گی. سدرا آپ نے کیمپس کھولنا ہے اکیڈمی کا وہاں پہ، اور پھر مجھے بلانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ میں وہاں پہ سرو کرنے کے لیے تیار ہوں. تو تینوں ہمارے بچے جو ہیں آن لائن بھی پڑھا رہے ہیں. اگر آپ ان کے کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک کے اوپر ہمارے ریکویسٹ بھیج دیں. جن سے بھی آپ نے پڑھنا، تینوں انتہائی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی. اور میں آپ کو پھر دوبارہ سے ایک اور اچھا کوئی ایسی سجیسچن، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا، میں تو خیر 15 سال سے پڑھا رہا ہوں، مجھے بہت ساری چیزوں کو پتہ بھی ہے. اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ کوئی ٹرک مجھے مل جائے، جو اس کے لیے لاہور جاتی ہیں، اسلام آباد جاتی ہیں، لاکھوں روپیہ بھی خرچ آتا ہے. مجھے کوئی ایسا ٹرک مل جائے کہ میں اس کو پکڑ کے تو فوراً میرا ہو جائے، جیسے کوئی جادو کی وہ چھڑی نہیں ہوتی اور آپ اس کو گھمائیں، یو سوئچ دی اسٹک اینڈ دین something magic happens. تو کیا کوئی ایسا ہے؟ سب سے پہلے ہم سٹارٹ، آمنہ نے تو بتا دیا کہ کوئی ایسا میجک نہیں ہے، کسی کو 2 سال لگتے ہیں، کسی کو 3 سال لگتے ہیں یہ ڈفرنٹ لکھی. بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں سر یہ ڈفرنٹ کیسے ہم لکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جو وہ بتا کے گئے ہیں نا، ان کے ڈفرنٹ لکھنے کے پیچھے ان کے 3 سے 4 سال کی سٹڈیز ہے اور ان کی ریڈنگ ہے. اب وہ مختلف سورسز سے چیزیں لے کر یا تھریٹیکل پرسپیکٹیوز کو لے کے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی سچویشن سے. یہ ہوتا ہے ڈفرنٹ لکھنا. ایک اسٹوڈنٹ نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا ہے، وہ انٹرنیشنل ریلیشن سے تھیریز کو لے کر اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. جیسے سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا کو آپ
कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पोल साइंस के साथ या इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। अगर आपको पता हो स्टेट का कॉन्सेप्ट या वेस्टफालियन स्टेट जो है, तो आप कहेंगे कि सोशल मीडिया ने वेस्टफालियन स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है उसको तब्दील करके रखती है, उसकी नेचर ही तब्दील करके रखती है। आज वो स्टेट नहीं है जो सॉवरन स्टेट का तस्वर 1648 में थी। ये वो चीज़ें हैं जो डिफरेंट बनाती है, लेकिन वो डिफरेंट बनाने के पीछे आपकी रीडिंग होनी चाहिए। अब वो 2 साल 3 साल उसने पढ़ा है, पढ़ के तो फिर वो आपके सामने ये चीज़ पेश कर रहा है, तो ये ट्रिक नहीं है, बल्कि ये वो एक लंबी दास्तान है जो आपकी स्टार्ट होगी और फिर आप लिखोगे। तो मेरे ख्याल में कि जो छोटे रास्ते तलाश करते हैं उनके लिए यही है कि उसको उतना ही मिलता है जितनी के लिए वो स्ट्रगल करता है। और मेरा ये बिलीफ है और सबका ये फेथ होना चाहिए बीइंग मुस्लिम्स कि अल्लाह मियाँ से गारंटी मांगे और अल्लाह मियाँ ही गारंटियाँ देता है, अल्लाह मियाँ जस्टिस करता है। आपने मेहनत की है तो अल्लाह मियाँ की ज़ात को शर्म आती है आपको रिजल्ट ना दे, इधर नहीं देगा किसी और जगह देगा, उस जगह नहीं देगा तो किसी और जगह देगा। एक होती है हिकमत, आपने बड़ी मेहनत की है, आप नहीं हुए हो, आपने सीरियस मेहनत की है, अल्लाह ताला ने नहीं किया, तो इसका मतलब है ये अल्लाह की हिकमत है। हिकमत का मतलब है इससे बेहतर है आपके लिए आगे। लोग मुझसे कहते हैं अच्छा ये अल्लामा इकबाल ने भी तो पीसीएस किया था, तो वो तो कोई नहीं हुए, तो मैं क्या चीज़ हूँ? तो मैंने कहा वो हिकमत थी, अल्लामा इकबाल ने मेहनत की होगी, अल्लाह को पता था कि यहाँ इसको क्लर्क और सुपीरियर क्लर्क बना के मैंने नहीं ख़त्म करना, इससे और कोई काम नहीं है, तो इससे आगे उनके लिए पड़ा हुआ था। तो मेन चीज़ है स्ट्रगल और मेहनत जो आप लोगों ने की है। और अगर मेहनत किए बगैर आप जाते हैं और नहीं होते हैं तो फिर वो हिकमत नहीं होती, फिर वो आपकी नालायकी होती है। आपने यहीं रहना है और यहीं पे बैठे रहना। तो मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ। अच्छा सिद्रा, आप बताएं आपके पास कोई सजेशन हो सीएसएस वालों के लिए कि वो क्या करें, या जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम नहीं, इवन लेक्चरशिप के लिए वो आते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? कोई ऐसी कोई सजेशन आपके पास हो जो आपने फॉलो की हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस? जैसे अभी आपने मेंशन किया हमारा फोकस होना चाहिए। आई विल ऐड ऑन दैट कि रीडिंग के साथ डिस्कशन करें। सिद्रा आपकी आवाज कट रही है। सिद्रा आपकी आवाज कुछ कट रही है, मेरे ख्याल नेट प्रॉब्लम है। सिद्रा सर आपको भी इस तरह से आ रही है? हाँ हाँ, मैं तो वो बीच में से टूटे टूटे वो कॉन्टेक्ट से समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या सिद्रा बातें करने वाली है। तो सिद्रा को काफ़ी अर्सा मैंने सुनता रहा हूँ, तो इस वजह से मैं वो लुब्बे लबाब बयान कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है सिद्रा, आप कहने का मतलब आपका ये है कि आप डिस्कशंस भी साथ में करें, कि अब आप रीडिंग के साथ साथ डिस्कशंस करें, क्योंकि डिस्कशन से जितनी चीज़ें आप रिटेन कर सकते हैं अपनी मेमोरी में, वो शायद रीडिंग से इतना ना, लेकिन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये कहना चाह रहे हैं। और ठीक है, आपकी बात सही है, एकेडमी के बगैर भी आप लोग कर सकते हो, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन एकेडमी 2-3 चीज़ें आपको देती हैं। नंबर 1 गाइडेंस, नंबर 2 आप डिस्कशन कर सकते हो, नंबर 3 इंस्पिरेशन और पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी जो स्टूडेंट्स के साथ मिलके। इससे आपका सफ़र थोड़ा सा कम हो सकता है, जो 3 साल में 4 साल में करना हो सकता है 2 साल में हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एकेडमी नहीं ज्वाइन करता वो नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है अपनी मुकम्मल विल पावर के साथ। तो सिद्रा थोड़ा सा हम आपके लिए वेट कर लेते हैं, क्योंकि आपका नेट सही हो जाएगा। पहले हम जैन से पूछते हैं। जैन, आप बताएं कुछ सजेशन है आपके पास कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में से, 4-5 साल का आपका है, उसमें से कोई एक क्रक्स निकाल के बताएं अपने स्टूडेंट्स को। सर मैं 2 से 3 बातें यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। देखें, 3 तरह से लोग तैयारी करने की तरफ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम सेल्फ स्टडी करेंगे, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हम प्रॉपर बड़ी एकेडमीज़ की तरफ जाएंगे। मैं पर्सनली इसके बीच का रास्ता जो है उसको प्रेफर करता हूँ कि वो बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और वो है कि आप ना घर बैठ के अकेले तैयारी करते रहें और ना आप बड़ी बड़ी एकेडमीज़ या बड़े सिटीज़ का रुख करें। आप मेंटोर को देखें, आप उस बंदे को देखें जिसने आपको पढ़ाना है, बजाय कि इदारों के नामों की तरफ जाएं। तो अगर आपको पढ़ाने वाले मेंटोर्स अच्छे मिलते हैं तो वो बेशक आपको किसी एक छोटे से सिटी के अंदर मिल जाते हैं, एक किसी छोटी या किसी नई एकेडमी में मिल जाते हैं, मैं तो कहूँगा कि आपको उसकी तरफ जाना चाहिए।
لیکن مینٹور جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں میٹر کر رہا ہوتا ہے. ایک ادارہ میٹر نہیں کر رہا, اور آپ کا گھر بیٹھ کے جتنے بھی آپ بریلینٹ ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کو جتنا میں سمجھ سکا ہوں سر, اٹس ناٹ اباؤٹ یور ہارڈ ورک, اٹس آل اباؤٹ دا اسمارٹ ورک یو پٹ انٹو دیٹ پرٹیکولر جرنی. جتنا اسمارٹ ورک کریں گے اتنا بہتر ہو سکتا ہے. اس کی میں مثال یہاں سے دیتا ہوں کہ میں جب بھی کسی کو کوئی سبجیکٹ پڑھانے یا کسی کو کسی سبجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی بات سجیسٹ کر رہا ہوتا ہوں, وہ میرے سے بات پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے پڑھنا کوئی کتاب بتا دیں سر ہمیں. میں ان کو ایک چیز کہتا ہوں کہ یار وہ کتابیں تو آپ کو 25 کتابیں وہ لکھ کے دے دیتے ہیں پی ایس سی والے, تو وہ چپ کر کے نکال کے پڑھنا شروع کر دو. لیکن پڑھنا جو ہے وہ تیسرا اسٹیپ ہے, اس سے پہلے دو اور چیزیں ہیں. پہلی چیز جو ہے, جو پہلا سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے. اس پورے اتنا جو مطالعہ, اگر آپ گوگل کھول لیں آپ کو ہر سبجیکٹ میں سب کچھ مل جائے گا میرے خیال میں. تو آپ کو پڑھنا کیا ہے, اور دوسری چیز کہ آپ کو وہ پڑھنا کیسے ہے, اور تیسرا سٹیپ ہے کہ آپ نے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے. تو اگر آپ پہلی دو چیزیں چھوڑ دیں گے اور ڈائریکٹ تیسری اسٹیج پر آ جائیں گے تو پھر آپ نے پری ریکوزٹس پورے نہیں کیے اور آپ اسی طرح بھٹکتے رہیں گے, جس طرح شاید میں خود کو سمجھتا تھا کہ مجھے مکمل چیزیں نہیں پتہ چل سکی تھی. تو اس جگہ پر آ کے یہ پہلے دو سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو دیتا ہے مینٹور. اس کے لیے مینٹور بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہی اسمارٹ ورک کہلاتا ہے. تو میری پرسنل سجیشن جو ہے وہ یہی ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز, میم آمنہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ تھرو آؤٹ انٹرویو کی جرنی میں میرے ساتھ رہی ہیں. یہ میرے اندر ایک بہت بڑا ایب نکالتی تھی, لیکن چونکہ میری لاسٹ اٹیمپٹ تھی تو میں کافی ڈیفینسو مائنڈ سیٹ سے چل رہا تھا, کافی ڈر تھا میرے اندر, کافی خوف تھا, تو کافی ڈیفینسو میرا مائنڈ سیٹ تھا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ پہلی اٹیمپٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو جو بھی اٹیمپٹ آپ دے رہے ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ واحد اٹیمپٹ ہے جو میرے پاس ہے. آپ کو اس سے اگلی کسی اٹیمپٹ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے, چاہے وہ پہلی اٹیمپٹ ہے چاہے وہ دوسری اٹیمپٹ ہے. اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ آپ سیکنڈ پوزیشن کے لیے بھی اپروچ کر رہے ہیں. آپ کے لیے صرف ایک پوزیشن ہے. میرے ٹیچر ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ پوزیشن صرف ایک ہوتی ہے, اور وہ ہوتا ہے ٹاپ, وہ ہوتی ہے. تو آپ نے فرسٹ پک کے لیے تیاری کرنی ہے, اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھنا ہے, اور تمام چیزیں پوری کرنی ہے. جتنے بھی یہ آپ کو طریقے بتائے جاتے ہیں مینٹور کی طرف سے, وہ تمام اپنا میکسیمم دینا ہے اس جرنی کے لیے. تو یہ میری ایک سوچ ہے کہ آپ اگر اپنے ڈریم کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں تو ڈریم آپ سے زیادہ اسمارٹ ہے, وہ آپ کو 2 بار چیٹ کر جائے گا. تو آپ نے ڈریم کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرنی, آپ اپنا میکسیمم سوچیں اور اس میکسیمم کے لیے اپنی میکسیمم ایفرٹ پٹ کریں. اچھا, اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کروں گا. جب میں 2003-4 کے اندر سی ایس ایس کی اٹیمپٹ لے رہا تھا تو میں نے کوئی گائیڈنس نہیں لی تھی. میں اکیلا ہی یہاں سرگودا میں تیاری کرتا رہا. آیا لاہور سے تھا لیکن نہیں جا سکا لاہور واپس. وہاں میں جو مجھے یاد ہے کہ میرا ایک دوست تھا, وہ ہو گیا, اور اس سے میرا 10 نمبر کا فرق تھا. تو ظاہر ایک شوق ہوتا ہے, آپ اس میں سے نہیں نکلتے ہو, بہت دماغ کے اوپر. تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر مجھے تھوڑی سی, میں نے جب اپنا انالائز کیا انٹرویو کو, اس کے بعد ریٹن کو, تو مجھے لگا کہ اگر تھوڑی سی میں گائیڈنس لے لیتا. گائیڈنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ گائیڈنس منزل تک پہنچا دیں گی. گائیڈنس کا مطلب ہے کہ آپ کے تھوڑے سے نمبرز ہو سکتا ہے زیادہ آ جائیں. جیسے انٹرویو میں ایک آدھی میں غلطی وہاں پہ کر بیٹھا, میں نے ایسے ہی بتا دیا کہ میرا یہ فیورٹ ہے سبجیکٹ, پھر وہ سبجیکٹ سے بائی نہیں لی. یہ آپ کو مینٹور بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے ایسا نہیں بتانا. اسی طریقے سے سائنس میں گائیڈنس جو ہے سر, میں گائیڈنس کے بارے میں وہی بات کر رہا تھا کہ گائیڈنس آپ کو منزل تک نہیں پہنچاتی لیکن رستہ صحیح بتا دیتی ہے, ایگزیکٹلی, جس سے آپ جلدی پہنچ جاتے ہو. جی بالکل, یہ بات میں بھی آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایوری ڈے سائنس ہے اس میں مجھے واقعی ضرورت تھی. میں سمجھتا تھا میری انگلش بہت اچھی ہے اور میں اس میں کر دوں گا, کر بھی کیا. لیکن جو مجھے مشکل ایوری ڈے سائنس نے ڈالی, اور ایک چھوٹا سا 2-3 میں اٹیمپٹ کر کے اگر کویشچن کسی کو دکھاتا تو شاید اس میں کچھ چیزیں بہتر ہو جاتی, وہ 10 نمبر کا گیپ میرا ختم ہو جاتا. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مارکس آ جائے. لیکن بہرحال یہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے, محنت کر کے کیا نہیں ہوا, لیکن اللہ نے اس سے بہتر مجھے پوزیشن دی. تو یہی سب کے لیے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہی لیسن ہے کہ محنت کرنا جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے. اور جب آپ محنت کرتے ہو تو آپ اللہ پہ ایک حجت قائم کرتے ہو, اور پھر اللہ کو شرم آتی ہے آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا رزلٹ اگر نہ ملے تو, اگر ادھر نہیں ملتا تو کسی اور جگہ پہ مل جاتا ہے. تو زبردست. اچھا, اب تیسرا کویشچن جو ہے وہ ہے آپشنل سبجیکٹس کا. بہت بریف آپ نے بتانا ہے آمنہ, آپشنل سبجیکٹس آپ کے کون سے تھے,
کس سبجیکٹ نے سب سے زیادہ فائدہ دیا اور ان آپشنل سبجیکٹس کا آپ کو کمپلسری میں کیا فائدہ ہو؟ آمنہ زین آپ نے اپنے آپشنل سبجیکٹس کے بارے میں بتانا ہے، کیوں رکھے، بریف کر کے. جی سر، آپشنل سبجیکٹس جو ہیں اس میں کوئی اچھی مثال تو نہیں ہوں میں اگر اپنی اٹیمپٹ کے بارے میں بات کروں، کیونکہ مجھے کافی اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب 2 بار آپ فیل ہوئے ہوتے ہیں تو پھر کافی اور طرح کی تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں، بہت ساری آوازیں کان میں پڑ رہی ہوتی ہیں اور آپ بوکھلا کے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو کہ میرے سے ہوئے اس بار. میں ایک چیز جو میں نے مس کی وہ یہ تھی کہ مجھے میری ڈگری تھی فائنانس، MBA فائنانس میں نے کیا ہوا ہے، تو مجھے شاید اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے ایک ایسا سبجیکٹ لیا جو کہ چلے ویسے بھی ایک لو سکورنگ سبجیکٹ رہا، انٹرنیشنل ریلیشنز اس سال. لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے انٹرویو کی تیاری کرتے ہوئے 200 نمبر کا جہاں IR تیار کرنا پڑا، اس کے ساتھ مجھے ڈگری پھر اگین تیار کرنا پڑی. اگر میں یہیں سے کمپیریزن کروں اپنا اور میم آمنہ کا، تو ان کی آئی گیس ڈگری بھی پول سائنس کے اندر تھی، تو ان کو وہی ایک ہی چیز تیار کرنا پڑی. تو آپ ایک ٹپ ہم پہلے بات کر رہے تھے، تو میں جب بھی آپشنلس کی بات کرتا ہوں میں اسپائرنٹس کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ CSS کو 1200 نمبر کا ایگزام سمجھنا چھوڑ دیں، آپ اسے 1500 نمبر کا ایگزام سمجھنا شروع کریں. کمپلسری جو سبجیکٹس ہے سر، اس میں پاکستان میں جو ہمارا یہ 2019 کا بیچ ہے اس میں کچھ جو ٹاپ بچے ہیں ان میں ہوں، میرے ٹاپر سے زیادہ مارکس ہیں، ٹاپ 3-4 جو بچے ہیں ان میں میرے زیادہ مارکس ہیں کمپلسری کے اندر 6 سبجیکٹس کے اندر. لیکن مجھے مسئلہ یہی آیا کہ میں جو میرے آپشنلس تھے اس میں اچھا سکور نہیں کر سکا. تو وہ ایک کمبینیشن ہم سے رابطہ کٹ گیا ہے، شاید نیٹ کا پرابلم ہے. لاسٹ میں ہم تھوڑا سا بریف اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے آج کے ویبینار کو، اور وہ ہے سرگودا میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، ظاہر ہے سرگودا میں ماشاءاللہ اور بھی بہت ساری اکیڈمیز ہیں، اچھا ایک مارکیٹ بن رہی ہے، لوگوں کے پاس چوائس ہے. اور اس کے بعد پھر سب سے بڑا جو مجھے دکھ ہوتا تھا جب لاہور میں جا کے لاکھوں روپیہ اسٹوڈنٹس لگاتے تھے، کیونکہ لاہور اسلام آباد میں آپ کو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ نے فیس دی ہے، وہاں پہ ہاسٹل کا بھی خرچہ آپ نے اٹھایا اور پھر کنوینس اور یہ سارا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اقرا اکیڈمی میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بس 2-3 سینٹنسز میں آپ مجھے بتا دیں، تھوڑا سا بریف سا کنکلوژن. سر میں 3-4 پوائنٹس ڈسکس کروں گی یہاں پر. آپ کا فوکس رائٹنگ پریکٹس کرنا ہے، اس سے مجھے بہت ہیلپ ہوئی. دین جو آپ کی انڈیویجول اسسمنٹ ہوتی ہے ہمارے ایسے کی، ہمارے ایسے کی کمپریہنشن کی، دین پاکستان اسٹڈیز پہ آپ کورسز کو ایویلویٹ کرتے ہیں. تھرڈ سر مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے آپ سے اسٹارٹ میں پوچھا کہ آپشنلز میں کیسے سلیکٹ کروں، کون سے رکھوں، تو آپ نے مجھے 3 پوائنٹ بتایا، انہیں کے بیسس پہ میں نے آپشنل سلیکٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو چینج نہیں کیا. نمبر 1 آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو انٹرسٹ کس سبجیکٹس میں آپ نے رکھا. نمبر 2 آپ کو سلیبس کب کر دیتے ہیں، تو سلیبس اس کا کتنا ہے، کیا کیا ٹاپکس ہیں اس کے اندر، آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے، کچھ آپ کا اس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. تھرڈ آپ نے کہا کہ ان کے پاس 5 ایئرس کے آپ پیپرز دیکھیں، کیا آپ ان کوشچنس کو اٹینڈ کر سکو گے یا نہیں کر سکتے. یہ 3 چیزیں آپ نے بتائی آپشنلس کی، اس کی بیسس پہ میں نے اپنا آپشنل سلیکٹ کیا. یہ بڑا بہتر ہے. اور سر ایک چیز جو صرف آپ کے اکیڈمی میں نے دیکھی، ابھی میں انڈیویژل کر رہی ہوتی ہوں، خود سے میں اپنی پریپریشن کر رہی ہوتی تو میں شاید اس کو مس کر دیتی، لیکن وہ آپ کی وجہ سے اس کی میری مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ مارکس ملے. وہ میں MCQs کا، آپ نے MCQs 20 مارکس کی ضرورت ہے، وہ بھی آپ نے میرے کو کلیئر کرنا. کیونکہ اگر گھر پہ ہم تیاری کر رہے ہوتے تو شاید اس کو ہم جو سائڈ پہ کر دیتے کہ بس اس کو چھوڑ دیتے، ہم 80 مارکس کی پریپریشن کر لیتے، 20 مارکس جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. لیکن آپ نے اس کی امپورٹنس جو ہے اس کے اوپر جو آپ فوکس کیا، مجھے لگتا ہے اس سے بہت زیادہ ڈفرینس ہے. سو سر تھینک یو سو مچ. آپ نے جو گائیڈنس اور جو ڈائریکشن دی ہے، ڈائریکشن بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سدرا، بہت شکریہ آپ کا. آپ کی وہ آواز بیچ میں سے کٹ کے آ رہی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے تو گیس کر لی، کیونکہ جب تعریفیں ہو رہی ہوں تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو سدرا یہی کہہ رہی ہیں، سدرا بہت ایک باادب سا بچہ ہے، اور میری ایک اسٹوڈنٹ ہوتی تھی اسما جہانگیر چیمہ، وہ اب ASP ہیں، تو وہ کہا کرتی تھی کہ سر باادب ہی بامراد ہوتا ہے، وہ بڑا باادب ہوتی. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ سید سسٹرز جو ہیں، کیونکہ دونوں سیدہ ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بڑی باادب تھیں. عروج
بھی یہ بھی اور ان کے جو بھائی ہیں وہ بہت بعد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دینا ہے. اور تینوں سے میں نے یہی کہنا, ماشاءاللہ آپ ساری بڑے رسپیکٹفل ہو, اپنے بڑوں کی بھی رسپیکٹفل ہو. ظاہر میں آپ کا بڑا ہوں تو آپ میرے اگر رسپیکٹفل ہو تو اپنے والدین کے بھی بہت رسپیکٹفل ہو, اللہ کی بھی رسپیکٹفل رہنا, کیونکہ آپ لوگوں کو اللہ نے چنا ہے اور اللہ نے پھل لگایا آپ کے اوپر. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہو جاتی ہیں پھر وہ تھوڑے سے اکڑ ان میں پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ جلدی ان کی اکڑ اتارتا ہے, کیونکہ وہ اگر دینے والا ہے تو وہ لے بھی لینے والا ہے. تو ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے تینوں نے, کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا ہے, اپنے والدین کی استادوں کی عزت کرنی ہے, اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ کے سامنے کس طریقے سے سر خم تسلیم کرنا ہے, اس کا بہترین طریقہ ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرنا, کیونکہ آپ کو اللہ نے اب وہ چیز اس جگہ پہ پہنچایا جہاں پر آپ کا ڈائریکٹ واسطہ ہوگا ایگزیکیوشن آف پالیسیز کے ساتھ. تو جب آپ اچھے طریقے سے اس کو کریں گی تو پھر اللہ کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ لوگ ایسے ہی کرو گے. زین میرا خیال غائب ہو گیا, میں نے اسے پوچھنا تھا لیکن کوئی نہیں, زین یہاں اکیڈمی میں ہی ہوتا ہے, اسے پوچھ لوں گا. بتاؤ بھائی آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو, تینوں کو, بلکہ وہ 10 اسٹوڈنٹس جو اس دفعہ ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ان کو آگے بھی پروموشنز اور آگے ڈھیر ساری خوشیاں, بلکہ پروموشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے دل کا سکون. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دل کا سکون دے اور آپ لوگوں کو خوشیاں دے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.